پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کا جو سبق پیش کر رہے ہیں وہ ہے صنف ڈرامہ پر، اور یہ حصہ نثر میں سے آپ کا آخری چیپٹر ہے، اور لکھنے والے ہیں محمد عمر، نور الہی۔ یہ دو اہم شخصیات ہیں اور یہ نام ان کا قلمی نام ہے۔ محمد عمر ایک نام ہے، نور الہی ایک نام ہے، لیکن یہ دونوں مل کر اپنی خدمات جو انہوں نے پیش کی ہے تو قلمی نام سے، تو آج ہم یہ ایک ویڈیو بھیج رہے ہیں جس پر ڈرامے کی تعریف، آغاز و ارتقاء، مختصر نوٹ، اور پھر محمد عمر، نور الہی کی حیات و ادبی خدمات پیش کی جائے گی۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 100 نکالیں اور اس پر سے دیکھیں۔ ڈرامہ ادب کی اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی اولین تعریف ہمیں یونان کے شعراء آفاق، فلسفی اور نقاد ادب ارسطو کی بوتیکا سے حاصل ہوئی ہے، جس میں وہ ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیتا ہے۔ نقل ڈرامے کی ہی نہیں، سارے فنون لطیفہ کی بنیادی قدر ہے، اسی لیے اس سے متعلق طرح طرح کی بحثیں آئے دن ہوتی چلی آئی ہیں۔ فنی اعتبار سے ڈرامے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنہیں ہم پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان یا اسلوب سے موسوم کرتے ہیں۔ ڈرامے کے پلاٹ کا گتھا ہوا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اس میں واقعات کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک تو ہر آنے والا واقعہ اس سے پہلے واقعے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہو کہ وہ اس کی کوکھ سے ابھرتا ہوا نظر آئے۔ دوسرا یہ کہ یہ پہلے واقعے سے زیادہ متاثر بھی کرے۔ اس سلسلے کا آغاز سے درمیان تک ایک کڑی کی طرح ارتقا پانا لازمی ہے، تاکہ جب ڈرامہ درمیان تک پہنچے تو دیکھنے یا پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ڈرامے کا مرکزی مسئلہ کیا ہے۔ نیز اس وقت تک تاثر بھی اس قدر شدید ہو چکا ہو کہ دیکھنے یا پڑھنے والا مبہوت ہو جائے۔ پلاٹ میں واقعات کی تعداد جتنی کم ہو، ڈرامہ نگار انہیں مؤثر بنانے کی طرف اتنی ہی زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ ارسطو نے اس کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ المیے کے پلاٹ میں صرف اتنے ہی واقعات شامل کیے جانے چاہئیں جتنے کسی انسان کی ایک دن کی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے حجم کو بھی اسی لیے اس نے 5 مناظر تک ہی محدود کرنے کی تلقین کی۔ کردار نگاری کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشکیل کرتے وقت کرداروں کی عمر، طبقے، تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے۔ نہ بچوں کو بزرگوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے دکھایا جائے اور نہ بزرگوں کو بچوں کی طرح۔ ڈرامے کے ہیرو کا، خصوصاً المیے کے ہیرو کا، عام انسانوں سے تھوڑا برتر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کے انجام سے ناظرین و قارئین متاثر ہو سکتے ہیں۔
ڈرامے کی زبان کا پرشکوہ، مؤثر اور اعجاز و ارتکاز کی خصوصیات سے متصف ہونا بھی ضروری ہے۔ مکالمے کردار کی عمر، تعلیم و تربیت، ماحول اور خاندان ضرورت کے عین مطابق ہونے چاہیے تاکہ وہ فطری نظر آئیں۔ دنیا کی دوسروں زبانوں کی طرح اردو میں بھی ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کا آغاز اودھ کے تاجدار واجد علی شاہ کے ہاتھوں 1824 عیسوی میں رادھا کنہیا کا قصہ کی شکل میں ہوا۔ کچھ مدت بعد ہی اس ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر امانت لکھنوی نے اندر صبا کے نام سے ایک تجربہ کیا جس نے اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے کھول دیے۔ اس ڈرامے کو برصغیر میں اتنی شہرت نصیب ہوئی کہ دور دور سے لوگ لکھنؤ آ کر اسے دیکھتے اور واپس جا کر ایسے ہی ڈرامے تخلیق کر کے پیش کرتے۔ ان ابتدائی تجربوں کے بعد جب ملک کے بڑے شہروں میں تھیٹریکل کمپنیوں کے قیام کا سلسلہ تجارتی اغراض کے تحت شروع ہوا تو اردو ڈرامے کی مزید ترقی کے راستے کھل گئے۔ طالب بنارسی، آرام اور آغا حاشر کاشمیری نے ان کی تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہو کر اردو ڈرامے کو ترویج و ترقی کی کئی منزلوں سے ہمکنار کیا۔ 20ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید فروغ ملا۔ ایک طرف اگر محمد حسین آزاد اور ان کے بعد کے ڈرامہ نگاروں نے ادبی ڈرامے کی روایت کو پروان چڑھایا تو دوسری طرف ریڈیو کی ایجاد نے یک بابی ڈراموں کی تخلیق کے سامان پیدا کیے۔ اب ٹی وی نے ٹیلی پلے کی شکل میں ڈرامے کو نئی جہات سے آشنا کیا ہے۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی روح نے بھی اردو ڈرامے کو متاثر کر کے حقیقت پسند یا اشتراکی ڈرامے کے ساتھ ہی ساتھ ایپک تھیٹر اور لائنی ڈرامے کے تجربوں کو ممکن بنایا ہے۔ اور اس طرح اگر ایک طرف کرشن چندر، منٹو، بیدی، عصمت اور علی محمد لون جیسے فنکار ابھرے ہیں تو دوسری طرف حبیب تنویر، ڈاکٹر محمد حسن، شمیم حنفی اور زاہدہ زیدی جیسے ماہرین فن نے اردو ڈرامے کو نئے آفاق سے روشناس کیا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ڈرامہ جس کی ڈیفینیشن اور اس کا آغاز و ارتقاء ایک مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ آپ اس مختصر نوٹ کو تیار کریں، یہ بہت ہی اہم صنف ہے۔ اب ہم جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ دو کلمی نام جو دو اہم شخصیات ہماری ریاست سے تعلق رکھتی تھی، ان کی حیات و ادبی خدمات اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو پیج نمبر ہے بچوں آپ کی کتاب کا، جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، اس کا پیج نمبر جو ہے وہ ہے 102۔ محمد عمر نور الہی یہ کلمی نام ریاست جموں و کشمیر کی دو ایسی شخصیات کے اسماء گرامی کا مرکب ہے جنہوں نے اس صدی کے ابتدائی برسوں میں ریاست میں نہ صرف اردو کی شمع کو جلائے رکھا بلکہ اپنی انتھک لگن سے اس کی لو کو زیادہ سے زیادہ تنومند و تاباں کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ یہ دو شخصیات ہیں صاحبزادہ محمد عمر
اور منشی نور الہی۔ صاحبزادہ محمد عمر جموں کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندان نے ریاست میں علم و ادب کی شمع کو فروزاں رکھنے میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، انہیں اردو ادب کی کوئی تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ صاحبزادہ محمد عمر 1300 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی والدین کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے نانا کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ 1894 عیسوی میں ان کے نانا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب آپ کی پرورش آپ کی بے اولاد خالہ کے حصے میں آئی، جس نے بڑی شفقت و محبت سے آپ کو پروان چڑھایا۔ 1905 عیسوی میں آپ نے رمبیر ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور کے فارمن کرسچن کالج میں داخلہ لیا۔ منشی نور الہی سے اس سے قبل ہی آپ کی شناسائی ہو چکی تھی۔ لاہور کے قیام نے تعلقات کو مزید مستحکم کیا اور یہ دوستی اس قدر بڑھی کہ کچھ مدت بعد ہی منشی صاحب کے برادر بزرگ میاں فضل الہی بیرسٹریٹ لا کی بیٹی سے آپ کی نسبت قرار پائی۔ میاں صاحب رائے بہادر لالا سکھدیال چیف جج جموں کشمیر ہائی کورٹ کے ذاتی دوست تھے، چنانچہ انہی کے توسط سے صاحبزادہ محمد عمر جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں مترجم کے عہدے پر فائز ہو گئے اور تعلیم ترک کر کے جموں چلے آئے۔ یہ 1908 عیسوی کا واقعہ ہے۔ علم حاصل کرنے کی لگن بچپن ہی سے تھی اور ہر وقت کسی نہ کسی علمی کام میں خود کو مصروف رکھتے۔ سرکاری ملازمت کی خاطر اگرچہ وہ اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کر کے وطن لوٹ آئے تھے، لیکن علم حاصل کرنے کی خواہش بدستور موجود تھی۔ چنانچہ ملازمت کی گوناگوں مصروفیات کے باوجود تعلیمی استعداد کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا اور انتھک محنت و لگن سے منصفی کا امتحان پاس کر کے قانون کی سند حاصل کر لی اور اس طرح 1925 عیسوی سے 1936 عیسوی تک بطور جج مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے اور 1936 عیسوی میں سب جج کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ اس کے بعد وکالت کرتے رہے۔ صاحبزادہ محمد عمر کا انتقال 3 اکتوبر 1946 عیسوی کی صبح کو دل کی حرکت بند ہونے سے ہوا اور جموں میں قلعہ باہو کے سامنے قبرستان پیر قادر بخش میں سپرد خاک کیے گئے۔ صاحبزادہ محمد عمر کے وجود میں اس چنگاری نے بچپن میں ہی سلگنا شروع کر دیا تھا، جس نے بعد میں شعلہ جوالہ کی شکل اختیار کر کے ان کے ادبی ذوق کے لیے مہمیز کا کام انجام دیا۔ یہ چنگاری ان تھیٹریکل کمپنیوں نے بڑھکائی جو جموں میں ڈرامے کھیلنے کے لیے اکثر آیا کرتی تھی۔ مہاراجہ بہادر ان سرگرمیوں میں نہ صرف خود دلچسپی لیتے تھے بلکہ وہ ایسی کمپنیوں کی خاص حوصلہ افزائی کرتے جو یہاں آ کر ڈرامے کھیلتیں یا تماشے دکھاتیں۔ چنانچہ انہی کمپنیوں کی وجہ سے صاحبزادہ محمد عمر کے وجود میں ادبی ذوق کی وہ چنگاری روشن ہوئی جس نے بعد میں ان سے نہ صرف ڈرامے لکھوائے بلکہ انہیں کھیلنے اور کھلوانے کے قابل بھی بنایا۔ منشی نور الہی کی ولادت 1883 عیسوی کے آس پاس میں لاہور میں ہوئی۔
تعلیمی مراحل بھی وہیں طے کیے۔ اسکول کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ آپ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی میاں فضل الہی بیرسٹریٹ لا کے سپرد تھی۔ منشی صاحب کرکٹ کے بہترین کھلاڑی تھے۔ ریاست کے مہاراجہ پرتاپ سنگھ بھی کرکٹ کے رسیا تھے اور اکثر ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے جو اچھی کرکٹ کھیلتے ہوں۔ وہ دل کھول کر حوصلہ افزائی کرتے، چنانچہ انہوں نے منشی نور الہی کے کھیل سے متاثر ہو کر انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر کے ریاست میں بلایا۔ اس طرح آپ اپنے تعلیمی سلسلے کو منقطع کر کے درباری کشمیر میں ملازم ہو گئے۔ پہلے محکمہ کسٹم و آبکاری میں رہے، پھر بندوبست مال میں تحصیلدار ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے ڈپٹی کمشنر کے عہدے تک جا پہنچے۔ 17 اپریل 1935 عیسوی کو ذیابطیس کی وجہ سے لاہور میں انتقال کیا اور میانی صاحب قبرستان میں مدفون ہوئے۔ صاحبزادہ محمد عمر اور منشی نور الہی کو اگرچہ ملازمت کے دوران بہت کم ایسے موقع نصیب ہوئے جب وہ دونوں کسی ایک جگہ پر تعینات رہے ہوں، جس کی اشتراک عمل کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے جب بھی کوئی کام کرنے کا فیصلہ کیا تو کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر کے ضرور مشورہ کیا۔ کبھی کام شروع کرنے سے پہلے خط و کتابت کے ذریعے آپس میں مشورہ کر لیتے یا پھر کام مکمل ہونے پر مسودہ ایک دوسرے کو بھیج دیتے، جو اسے دیکھنے کے بعد مناسب مشوروں سے نوازتا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ سرکاری دورے کے دوران اگر دوسرے کی جائے تعیناتی قریب ہی ہوتی تو ملاقات کر کے مشورہ کر لیتے۔ اکثر و بیشتر مسودے سے متعلق آخری رائے محمد عمر ہی قائم کرتے اور انہی کے رائے کے ساتھ وہ پریس میں جاتا۔ انہوں نے جتنے بھی علمی و ادبی کام کیے وہ سب دونوں کے مشترکہ قلمی نام کے ساتھ شائع ہوتے رہے۔ دونوں کے تعلق خاطر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ منشی نور الہی کے انتقال کے بعد بھی جو پہلے واقع ہوا، صاحبزادہ محمد عمر اپنی ساری تحریریں مشترکہ قلمی نام سے ہی منظر عام پر لاتے رہے۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ ناٹک ساگر کی تالیف ہے، جسے ڈرامے کی عالمی تاریخ و تنقید قرار دینا چاہیے۔ یہ کتاب 1924 عیسوی میں شائع ہوئی، جس پر مہاراجہ کی طرف سے مؤلفین کو 250 روپے کا نقد انعام ملا۔ اس کے علاوہ متعدد ڈرامے، افسانے، تنقیدی مضامین اور نظم پارے ریاستی اردو ادب کو آپ کی دین ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے آپ کے سامنے صنف ڈرامہ، اس کی تعریف، آغاز و ارتقاء پر ایک مختصر نوٹ پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کے سامنے محمد عمر اور محمد عمر نور الہی کی حیات و ادبی خدمات پیش کی ہیں۔ تو بچوں، یہ دونوں مختصر نوٹ ہیں، ان کو آپ تیار کریں اور اس کو بار بار آپ لکھنے کی کوشش کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی
نوٹ بکس جو ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کیا ہوگا، آپ نے اسباق کو نوٹ بکس پر لکھا ہوگا، اور بعض اوقات آپ کو جب بھی وقت ملے تو آپ ان نوٹ بکس کے پیج جو ہیں یہ واٹس ایپ پر مجھ سے چیک بھی کرواتے رہا کریں۔ تو میرا جو ہے فون نمبر وہ آپ بچے جو ہیں وہ نوٹ کر لیں، تاکہ آپ کو کوئی دقت یا کوئی مشکل پیش آئے تو فون پر رابطہ کر کے بھی آپ اپنی جو ہے اس دقت کو یا اس مشکل کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا فون نمبر جو ہے یہ ہے 6000513112 ایک دفعہ پھر بولتا ہوں میں 6000513112 اس پر آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم۔